अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ है मेरे देखने वाले जहां रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। आज का जो व्लॉग है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊंगी, मैं आपको अपनी इनकम के बारे में बताऊंगी कि मैं कितना कमाती हूँ। और तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल क्यों है, मेरे लिए मतलब मैं पोलियो की मरीज़ा हूँ। मेरे एक टांग को जो है ना, इस टांग को पोलियो का झटका लगा हुआ है। जब मुझे पोलियो हुआ था मैं 2 साल की थी, छोटी सी बच्ची थी। टेम्परेचर हुआ रात में और सुबह में जब अम्मी, रात में जैसे होता है बच्चा, अम्मी कहती हैं आप रोती रही और जिस तरह बताती हैं। उसके बाद जो है ना अम्मी कहती हैं जब हमने सुबह उठाया तो आपका एक पाँव जो है ना बिल्कुल ही अंदर को गया हुआ था। मिसाल के तौर पे आप ये देख लें कि छोटा हो चुका था। उस वक्त देहात की जैसे होती हैं तंदूर पर अम्मी रोटी बनाती थी। सुबह उठी तो अम्मी ने किसी को कहा कि मेरे पास लेकर आए इनको। जब मुझे लाया गया तो मेरा एक पाँव जो है वो लटक रहा था, मतलब और नजर भी नहीं आ रहा था। मेरे वालिदैन के लिए बहुत बड़ी परेशानी का बास था। जाहिर बात है, एक बिल्कुल ठीक ठाक चलता फिरता बच्चा अचानक से एक दिन के बुखार में उसके वो अपने बच्चे को देख रहे हैं कि उसकी एक टांग जो है ना वो है और एक टांग जो है ना बिल्कुल इस तरह की उसमें जान ही नहीं है, ऐसे लग रहा था, आप खड़ी नहीं हो सक रही थी। तो फौरन मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाया गया। मैं मुल्तान में रहती थी तो मुझे लाहौर में मेरे वालिद मोहतरम लेकर गए, अम्मी अब्बू दोनों। तो वहाँ जो है बताया गया कि ये पोलियो की मरीज़ा हैं। इंसान को जो है ना मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं और अल्लाह पाक अगर हमें मुश्किलात ना रखते इस दुनिया में तो फिर हमें बतवासो बिस्सब्र का हुक्म ना देते। तो जाहिर बात है, और इस मुश्किलात को आसान हमने खुद ही बनाना होता है। इलाज चलता रहा 6 साल की एज, मतलब 6 साल तक मैं बैठी रही। 4 साल मैं चारपाई पर बैठ गई और उसके बाद एक मौजज़ा ही हुआ, किसी डॉक्टर की, किसी हकीम की मेरे घर में मेडिसिन लगी और मैं चलना स्टार्ट हो गई। अम्मी बोलती हैं कि जैसे आपके छोटे बहन भाई आते थे ना तो वो भी आप ही की तरह चलते थे। ख़ानदान वाले अक्सर इस तरह के अल्फाज कहते हैं, लगड़ों की एक जो रग होती है ना वो फालतू होती है, लूल्हों की एक रग फालतू होती है। यकीन करें ये अल्फाज मेरे लिए बहुत मुश्किल होते हैं। पहले ऐसा होता था कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बातें सुन सुनकर बर्दाश्त करने लगी। अब भी इस टाइम भी आगे की वीडियोस में मैं आपको मतलब सारा बताऊंगी कि स्कूल किस तरह जाते थे, मैंने अपनी लाइफ में किस तरह मुश्किलात फेस की हैं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी है। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हुए, बाद में जब शादी हुई ज़ीरो से स्टार्टिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर तक किस तरह मैंने ये सफ़र किया। इतनी मुश्किलात में मतलब एक पाँव मेरा सही से काम नहीं करता है और एक पाँव पर मैं ऐसे समझ लें कि सारा वजन देती हूँ, इसी टांग पर देती हूँ। तो अब ये भी बस तकलीफ का ही शिकार हो चुकी है, क्योंकि तो घर के सारे काम मैं खुद करती हूँ। मिसाल के तौर पे सफाइयाँ अपने बच्चों के साथ मिलकर करवाती हूँ, बच्चे भी मैंने अपने शुरू से ही लगाए हुए हैं कामों पर। उसके बाद जैसे किचन होता है वो भी मैं खुद संभालती हूँ, खाना वगैरह बनाना, ये सब कुछ। अब माशाल्लाह 5 बच्चे भी हुए। ये नहीं कि मैं अब चैनल पर आई हूँ, अभी तक चैनल के हवाले से अगर पूछा जाए तो 4 साल से मैं तकरीबन चैनल पर वर्क कर रही हूँ। पिछली 2-3 वीडियोस में भी आप देख चुके थे कि मेरे हस्बैंड जो है मुझे कह रहे थे कि आप इतने अरसे से यूट्यूब पर हैं तो यूट्यूब से आपको कुछ अर्न तो हुआ नहीं है। इंसान का हौसला जो है ना वो बुलंद होना चाहिए, तो इंशाल्लाह मंजिलें भी आसान होती जाती हैं। पहले मेरे ऊपर क्या वक्त था और अब अल्हम्दुलिल्लाह क्या है। मैं कहती हूँ मैंने अपना घर खुद मतलब बनाया शुरू से। जब से मेरी शादी होकर आई तो खुद ही मैंने जो है अपने हस्बैंड का साथ देना स्टार्ट किया, क्योंकि शुएब जो है ना उस वक्त रिक्शा चलाते थे, करती थी। मेरा इतना ख़ास, मेरे हस्बैंड रिक्शा, और रिक्शा भी आप ये देख लें कि रेंट पर चलाया जाता था, ये नहीं कि अपना था। ये अदालत जाते थे, क्योंकि इनके वालिद मोहतरम जो है ना वो अदालत होते थे। ये अदालत जाते थे, वहाँ से भी मतलब एक 50 रुपये इनको मिला करता था। ये कोई काम सीखते थे मुंशीगिरी का, मतलब जो वकील के पास होते हैं। तो उस 50 में हमने गुजारा करना होता था। मैं खुद माशाल्लाह मतलब हिफ्ज़ किया हुआ था, स्कूल की तालीम थी, और एकदम से कोई किसी को नहीं जानता है। अक्सर ऐसी औरतें हैं जो पढ़ी लिखी हैं, मेरे घर में हाफिज़ा भी हैं और स्कूल भी पढ़ी हुई हैं, तो वो घरों में बैठी हैं, लेकिन मैंने घर में नहीं, मतलब मैं घर में नहीं बैठी।
میں نے اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دینا سٹارٹ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ بھی آگے چل کر آپ کو بتاؤں گی کہ یہ سب کچھ جو میرے گھر میں موجود ہے یہ ہم نے کس کس طرح بنایا، اسی سے لے کر گاڑی تک ہم پہنچے۔ الحمدللہ اب اللہ نے گھر بھی دیا ہے، گاڑی بھی میں خود ہی ڈرائیو کرتی تھی۔ کیسے ہم لوگ، میں پھر یوٹیوب پر آئی، اور کیوں آئی اس کی وجہ یہ تھی، اس کی وجہ کرونا تھا۔ کرونا میں جب وہ میں پڑھانے جاتی تھی بچوں کی اکیڈمی میں نا، کرونا آ گیا اچانک سے، ہر ادارے بند ہو گئے تو وہ آن لائن کچھ ورک کرتے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ میں مطلب یہ تو مشکل کام، میرے پاس تو لیپ ٹاپ نہیں ہے اور ایک عام سا چھوٹا سا موبائل ہے۔ انہوں نے مجھے کہا اچھا آپ ایسا کریں، آپ اب گھر بیٹھ جائیں گی، لوگ نا زیادہ تر آن لائن کی طرف آئیں گے تو آپ نا آن لائن اپنے ٹیوشن آپ کو مل جائیں گے، آپ تو قرآن اتنا اچھا پڑھاتی ہیں تو آپ یہ کام کرنا سٹارٹ کر دیں۔ خیر سب سے پہلی ویڈیو جو میں نے ڈالی اپنے چینل پر تو وہ بھی موجود ہے، آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں۔ اس میں مجھے مطلب کوئی آئیڈیا نہیں تھا کیمرہ پکڑنے، آواز کا، اس کے بعد بچے کی، مطلب کچھ بھی مجھے آئیڈیا نہیں تھا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کرونا سے لے کر اب تک تقریباً 4 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور میں یوٹیوب کی فیلڈ پر ہوں۔ اچھا ابھی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میری جو ارننگ ہے وہ یہ ہے کہ صبح 12 بجے میں جاتی ہوں نا پڑھانے، 12 بجے سے لے کر شام کو 8 بجے تک میں ہوم ٹیوشن لیتی ہوں، اور ایک ٹیوشن سے میں 5000 ارن کرتی ہوں، 5000 لیتی ہوں، اور میرا بچے کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ اب وہاں فیملی کے بچے آ جائیں یا گلی سے بچے مطلب ساتھ میں مل جل کر کوئی مجھے پے کر دے تو ہے، تو اس حساب سے میں ایک ایک گھر جاتی ہوں، مطلب 18 ٹیوشن اس ٹائم میں پڑھا رہی ہوں، 18 گھروں میں پڑھاتی ہوں۔ اچھا یہ تو ہو گئے میرے 18 ٹیوشن، مطلب میں یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ میں کتنا ارن کر لیتی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے سارا دن آن لائن پاکستانی جو ہیں تقریباً میرے پاس 7 سے 8 ٹیوشن ہیں، تو وہ میں تقریباً ہر پاکستانی جو ہے نا وہ 1000 بھی بڑی مشکل سے دیتے ہیں، تو 1000 سے کم تو میں لیتی نہیں ہوں، کوئی 1000 دیتا ہے، کوئی 1500 دیتا ہے، کوئی 2000 دیتا ہے۔ اب ہی حال ہی میں نے اپنے ساتھ ایک ٹیچر ایڈجسٹ کی ہیں جو میری ہیلپ کرواتی ہیں، ساتھ میں صالحہ بھی ہیلپ کرواتی ہے، مطلب ہم دونوں مل کر، ایک موبائل یہ ہوتا ہے، ایک جس کے اوپر میں ویڈیو بنا رہی یہ ہوتی ہے، تو ہم مل جل کر پاکستانی یہ کرتے ہیں۔ اور باہر کے جو اوورسیز کنٹری کے میرے پاس ٹیوشن ہیں وہ مجھے فی بچہ جو ہے نا $15 میں نے رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ ابھی یہ دیکھ لیں کم $15 میں انہوں نے مجھے کوئی $10 دے رہا ہے، کوئی مجھے $15 دے رہا ہے، کوئی 2 بچوں کے مجھے 15 دے رہا ہے، تو اس طرح کر کے جو میرے باہر کے ٹیوشن ہیں تقریباً 10 سے 12 ہیں۔ تو الحمدللہ اتنا ارن کر لیتی ہوں کہ میرا گھر جو ہے وہ آرام سے چل سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ اتنا اچھا آپ کما لیتی ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ گھر سے باہر، مطلب آپ یوٹیوب پر ہیں، تو یوٹیوب پر اسی لیے ہوں، آپ یقین کریں میرا جو بجلی کا بل آیا ہے، اس کے بعد میرے سلنڈر 2 لگ جاتے ہیں، پھر 5 بچے ہیں، ان کی پڑھائی کا خرچہ ہے، تو ہسبینڈ پچھلے 5-6 منتھ سے بہت زیادہ بیمار ہیں، آج بھی ان کا یہ بیگ تیار ہوا ہے، انہوں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ ہمیشہ ہر بندے کی زندگی مشکل ہوتی ہے، اس کو آسان بنایا جاتا ہے۔ آسان کس طرح بنایا جاتا ہے؟ اس کو انسان اس کو وسائل ڈھونڈتا ہے، وہ ایک شعر ہے نا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر۔ تو وہ بس تلاش ہے، جستجو ہے، اور سب سے بڑی بات کہ میں گھر بیٹھ جاؤں، جو سب سے بڑی بات ہے کہ میں گھر بیٹھ کر ارن کر سکوں، اپنے بچوں کو اچھا لائف سٹائل دے سکوں۔ اچھا یہ میری شروع سے جو سٹوری ہے یہ میں آپ کو مکمل سے سناؤں گی۔ ابھی تو فی الحال میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ مجھے پولیو ہوا ہے، اور میری بیٹی ہے نا چھوٹی، وہ ڈیلی مجھے پتہ ہے کیا کہتی ہے، کیونکہ بڑی بچوں کو تو اب پتہ ہے کہ ہماری مما کو یہ عارضہ ہے اور ہماری مما اس طرح ہی چلتی ہیں، اس کو کسی نے کہا ہوگا کہ تمہاری مما کا پاؤں اس طرح ہے، وہ لنگڑی ہیں، تو اس کو یہ بات بہت فیل ہوئی، تو وہ کہتی مما میں نا روز اللہ میاں سے دعا مانگتی ہوں جائے نماز پر بیٹھ کر، اللہ میری ماما کا پاؤں ٹھیک ہو جائے، بس میں اپنی ماما کے پاؤں کے لیے دعا مانگتی ہوں، اور میں کسی بھی چیز کے لیے دعا نہیں مانگتی، اور اس طرح وہ بات کر کے رو بھی پڑتی ہے بعض اوقات نا۔ آپ کو پتہ اس حالت میں شاید کسی نے اس طرح میرے اوپر کمنٹ کیا تو اس کے بھی دل میں آیا نا، اس کے بعد بہت زیادہ فیس کرنا پڑا دنیا کو،
لوگوں کو. تو میں نے یہی سوچا ہے کہ اب نا ساتھ ساتھ آپ کو پرسنل لائف کے بارے میں بتاؤں گی. اب تو میں نے صرف یہ بتایا، اور انشاءاللہ آپ کو اپنی شادی کے بارے میں بھی بتائیں گے. اگر میری لائف کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائے گا، اس کا بھی میں آپ کو آپ کے سوال کا جو ہے نا وہ میں جواب آپ کو ضرور دوں گی. تو میں نے تھوڑا سا چینج کیا ہے اپنے ولاگ بنانے کا سٹائل، تو پرسنل سٹوری سناؤں گی انشاءاللہ سے. کس طرح کل کی جو سٹوری میں ہوگا وہ یہی ہوگا کہ میں نے کس طرح تعلیم حاصل کی، کتنا پڑھا، اور میرے کتنے نمبر آئے، اس کے بعد یہ ساری، اور اس کے بعد شادی کیسے ہوئی، کس طرح مطلب اس میں ہے. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم ساری باتیں ضرور شیئر کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ جی نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، کیونکہ آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں یہاں ہو چکے ہیں جی 12، اور ہسبینڈ صاحب جو ہے نا وہ آ چکے ہیں. تو انہوں نے جانا ہے جی گاؤں، اور پورے ٹائم پر وہ پہنچے ہیں یہاں. تو چلتے ہیں جی اپنی پڑھائی کی طرف. تو ان کو بھی ساتھ ہی لیں گے. ہر شے ہے، ہاں دار بند ہے، بنیانا ہے. ہاں یہ لو، ہم لوگ جا رہے ہیں. یہ میں نے کپڑے دینے ہیں درزن کو. تو چھکی ہوئی نا ہائی میں اس ٹائم ہم نکلتے ہیں، شام کو جو ہے نا واپس آتے ہیں. اور ہم لوگ یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، جا رہے ہیں ہمارے خوبصورت سلیہ کا شہر. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی زیادہ خوبصورت ہے. اور یہ میرا ہو گیا جی پڑھائی کا آغاز. انشاءاللہ جی شام میں جو ہے آئیں گے گھر، اور اسی طرح کی ڈیلی خوبصورت سی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ جی نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ ہوگی جی ملاقات. اپنا رکھیے گا خیال، مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.